آپ صبح جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اچھا مجھے اب یاد پڑتا ہے جو اس میں ایک بات تاریخ میں ملتی ہے ہمیں کہ یہ وہ دور ظاہر ہے چونکہ مولا کائنات کے دور میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو وہ باقاعدہ مدینہ شریف میں مدرسے کھلنا شروع ہو گئے تھے اور سب سے بڑا مدرسہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس زمانے میں. یعنی اس اعتبار سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ نے کس انداز سے خاتون ہو کے پریچنگز کی اور مدرسوں کو جو ہے وہ جاری رکھا. اس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار نظر آ رہا ہے. اور ایک بات کہ آپ صبح مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور آمد کے ساتھ ہی سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہوتا تھا کہ 2 نفل 2 گانا ادا کرتے, اللہ کے حضور پہلے عرضی پیش کرتے, اس کے بعد لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کو حل بتاتے. اور جہاں آپ بیٹھتے تھے وہ جگہ ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں آپ, وہ جگہ وہ ہوتی تھی کہ ممبر اور روضے کے درمیان کی جگہ. نسبتیں بھی یعنی فیض بھی لے رہے ہیں, نسبتیں بھی, اور سرکار علیہ السلام سے جو ہے وہ استعانت بھی جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں. جی جنید بھائی, میں اس سوال کا جواب حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ولدنی ابو بکر الصدیق مرتین, فرمایا کہ میری ولادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 مرتبہ ہوئی ہے. یعنی وہ جو بار بار ہم نسبتوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک قول مجھے یاد تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر سے 2 مرتبہ جنم لینے کا شرف نصیب ہوا کہ ایک مرتبہ میں حضرت قاسم کی اولاد میں سے ہوں اور ایک نسب سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی کی اولاد میں سے. آپ دیکھیے کہ کیونکہ ابھی ان کے علمی مقام و مرتبے اور زہد و تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ کے اخلاق کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ انہو کان لا یکاد یعیب علی احد, زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, زندگی میں کبھی کسی کا عیب بیان نہیں کیا. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ خود اس قدر بڑے فقیہ ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْعِلْمِ, فرمایا کہ یہ بات علم میں سے ہے کہ میں تم سے کبھی کسی سوال کے جواب میں یوں بھی کہہ دوں کہ لا ادری, اس کا جواب مجھے نہیں آتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابن ابی زیاد یا اس قدر بڑے بڑے جو اکابر محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت فقیہا اعلم من القاسم, ہم نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے زیادہ بڑا کوئی فقی نہیں دیکھا. اور حضرت ابن عیینہ اور ابن سعد جیسے اکابرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ عائشہ ثلاثہ, اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے وارثین میں 3 بڑے لوگوں کے نام لیے جائیں گے تو ان میں حضرت عمرہ, حضرت عروہ اور سر فہرست اگر کوئی ہیں تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد خود فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اعلم بالسنت من القاسم ابن محمد, میں نے ان سے بڑا کوئی حدیث اور سنت کا عالم نہیں دیکھا. آپ کا جو حلیہ مبارک ہے اس کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ضعیف البدن تھے, سفید رنگ کا امامہ آپ سر مبارک پر رکھا کرتے تھے اور اس کا شملہ مبارک پشت کی جانب ایک بالش جو ہے وہ لٹکا کرتا تھا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زرد رنگ کی مہندی اپنی داڑھی مبارک میں لگایا کرتے تھے. اور آپ کا وصال جب قدید کے مقام پر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اسی لباس میں, سادگی کا عالم یہ ہے, فرماتے ہیں کہ میرے اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا, کفن دے کر جس لباس میں اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کرتا تھا. کفنونی فی ثیابی التی کنت اصلی فیہا, جس نماز کی حالت میں میں اس جسم کے ساتھ لباس کو میں لگا کر رکھا کرتا تھا. اچھا اس میں قطع کلام کی معذرت, ان کے بیٹے نے سوال بھی کیا تھا نا کہ نیا لباس نہ دو, تو آپ نے فرمایا تھا کہ نیا لباس زندوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں. فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو میرے جد امجد صدیق اکبر نے ارشاد فرمائی تھی کہ وہی نصیحت ہے کہ جس لباس کی زیادہ ضرورت زندوں کو ہے وہ لباس ان تک پہنچا دیا جائے. پھر آپ کی وصیت یہ تھی کہ جب میرا وصال کا وقت قریب آئے تو میرے جنازے میں آگ کو لے کر مت چلنا اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بہت بہتر تھے یا شر تھے, نعوذ باللہ من ذالک. فرمائے میرے بات میں کوئی بات نہ کہنا, بس صرف یہ آیت تلاوت کرتے جانا, الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اور آپ کی جو عاجزی اور انکساری اور تواضع کی بات ہو رہی ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو واقعہ آپ نے سالم کا ذکر کیا ہے کہ ایک عربی آپ کے پاس آیا اور محدثین فرماتے ہیں اس نے آ کر سوال کیا کہ ایما اعلم انت ام سالم, اس نے کہا کہ آپ زیادہ بڑے عالم ہیں یا سالم زیادہ بڑے عالم ہیں. سالم کا شمار آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آپ سے حدیث کو روایت کیا ہے, لیکن تو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ, کل سیخبرک بما علم, ہر شخص وہی بتائے گا جس کا علم اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, ایکم اعلم, آپ میں سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ذاک سالم,